بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ ابا جی شام کو آئیں گے نا تو محبت کی بات کریں گے. ہم نا پہلے یاروں کو ٹائم دیا کرتے تھے، آج کل ٹیلی فون کو دیتے ہیں. دوستوں کے لیے وقت ہے، پنچایتوں کے لیے آنے جانے کے لیے، کھانے دعوتوں کے لیے ٹائم ہے. بچے منتظر ہیں، ان کو ٹائم درکار ہے. دنیا میں سب سے مصروف وقت نبی کریم علیہ السلام کا ہے، لیکن حضور تو اپنے نواسوں کو کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے. حضور تو وقت دیا کرتے تھے، پیار کرتے تھے. گھر میں ماں منتظر ہے کہ پتر آئے گا تو میں کوئی بات کروں گی، لیکن وہ تو آیا ہے اور وہ اس طرح آیا ہے، اس طرح پریشان آیا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے خیال آتا ہے کہ اسے کوئی بات نہ کی جائے. والد کو انتظار تھا، کچھ چار باتیں کرنی تھی، لیکن کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. بیوی منتظر تھی، شوہر اس کا لباس ہے، کسی دوسرے سے بات کر نہیں سکتی، لیکن یہاں ڈانٹ کے چپ کرا دیا ہے. چپ کر، میں تھکا ہوا آیا ہوں. یہاں ٹال دیا ہے، کل پرسوں ترسوں دے. کس سے بات کرے؟ سارے رشتوں کو ضرورت ہے ہماری، لیکن ہمارا لہجہ پیار والا نہیں، انداز ہی محبت والا نہیں، وہ طور طریقہ ہی نہیں. ہمیں اپنی نیند سے غرض ہے، اپنے کھانے سے غرض ہے، اپنے پہننے سے غرض ہے، اپنے معاملات. ایک گھنٹے کے لیے نیند کی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ بندہ آہستہ آہستہ خود غرضی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے کہا، عائشہ ایک بات کروں آپ سے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو نصیب جاگ گئے. تو حضور نے بات ایسی کی کہ فرماتی ہیں میں تو کئی دنوں تک سوچ سوچ کے روتی رہی. محبوب فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے قسم اٹھاتی ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بتا نہیں سکتی میری کیفیت کیا تھی. میں نے کہا حضور آپ یہاں تک خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کوئی سوچ کیا رہا ہے؟ تو اپنے انداز پر، اپنے لہجے پر، اپنے تعلقات پر، اپنے احباب پر، اپنے گھر پر، اپنے کاروبار کے دوستوں پر، اپنے گلی محلے کے پڑوسیوں پر تھوڑا سا اپنا رویہ تبدیل کرنے کی. جب یہ تبدیل ہو جائے گا پھر آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو محسوس ہوگا یہ سارا غلبہ رسول پاک کی محبت کا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا ہے. انسان جب پوری طرح حضور سے پیار، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں آپ توجہ فرمائیے گا. جب انسان پوری طرح نبی پاک سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے پوری طرح. وہ نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے. یہ ایسی آگ ہے حضور کی محبت کی جو باقی ساری آگ کو بجھا دیتی. نبی پاک علیہ السلام سے جب انسان پیار کرتا ہے نا، ہمارے ہاں نا ترجیح نہیں ہوتی کوئی بھی لوگوں کی، تو انہیں پتہ نہیں ہوتا میری زندگی کس راستے پہ گزر رہی ہے. کوئی طے نہیں نہ کرتے چیزوں کو، ساری زندگی کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا جانا کس سمت. اگر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی جائے، حضور سے پیار کیا جائے تو زندگی کو ایک راستہ مل جائے گا، ایک راہ کا تعین ہو جائے گا کہ دراصل ہم کس راستے کے مسافر ہیں. جب حضور سے پیار ہو جاتا ہے تو خود بخود ساری چیزیں اس سانچے میں ڈھل جاتی ہیں جو نبی پاک کی رضا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے تھے. مسلمان ہو گئے، اماں نے احتجاج شروع کر دیا، بھوک ہڑتال کر دی. اگر انسان دنیاوی چیزوں میں مبتلا ہو تو کہیں نہ کہیں وہ بلیک میل ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے معاذ اللہ. اب ظاہر ہے قبیلے میں بھی باتیں ہوتی ہوں گی، یقیناً ادھر ادھر گفتگو بھی ہوتی ہوگی. حضرت سعد اپنی والدہ اور ماں تو کسی کی بھی ہو قابل احترام ہے. اب جب کچھ وقت گزر گیا، اماں کمزور ہو گئی، حضرت سعد بن ابی وقاص جا کے ماں کے قریب کھڑے ہوئے. انہوں نے سمجھا شاید کچھ برف ڈلی ہے. حضرت سعد کہنے لگے اماں جتنا مجھے تو جانتی ہے نا خونی رشتوں میں سے اتنا کوئی بھی نہیں جانتا. تجھے پتہ ہے نا جب میں کوئی فیصلہ کروں تو پھر کیا ہوتا ہے. اماں میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اب جو میں نے پیار کیا ہے نا، اب جو میں نے محبت کی ہے نا، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں، یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے.
حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے اماں تیری ایک جان ہے، 1000 بھی ہو اور ایک ایک کر کے تیری ساری جانیں نکل جائیں تو پھر بھی میں مدینے والے محبوب کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ محبت نا انسان، اعلیٰ حضرت بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، آج لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی، کو موٹی کتاب دے دی جائے تو طالب علم اٹھ جاتا ہے۔ کیوں لکھی گئی؟ اس لیے کہ حضور سے پیار تھا۔ امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، لباس بدلا ہے، خوشبو لگائی ہے، پھر حدیث لکھی ہے۔ آج لوگوں سے بخاری پڑھی نہیں جاتی پوری، الا ماشاء اللہ، بزرگ علماء کو چھوڑ کر، مشائخ کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کس طرح یہ لکھ لی؟ انہیں حضور سے پیار ہو گیا۔ کہاں سے صحابہ چلے اور کہاں وہ پہنچے، کس طرح زندگی ساری انہوں نے لگا دی۔ بڑے بڑے سفر آج لوگوں سے ممکن نہیں ہوتے، ان جگہوں پہ جانا جہاں انہوں نے پہنچ کر دین کی اذانیں پڑھی۔ کیسے ہو گیا سارا کچھ؟ کہ انہیں حضور سے پیار تھا۔ ہمیں خود بھی نبی پاک سے پیار کرنا ہے اور جو آنے والی نسل ہے اس تک بھی حضور کی محبت منتقل کرنی ہے۔ ہمارے بچے جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں نا گھر کی 4 دیواری کے اندر، وہ عکس کرتے ہیں، پورے طور پر فالو کرتے ہیں۔ بچے تقریروں سے نہیں سیکھتے، گھر کے اندر بچے تقریروں سے نہیں سیکھتے، عمل سے سیکھتے۔ باہر سیکھتے ہوں گے لوگ تقریروں سے، گھر کے اندر آپ کہیں کہ جناب میرے بچے سامنے بیٹھ جائیں میں لیکچر دوں اور وہ سیکھ جائیں گے، اس سے نہیں سیکھتے۔ گھر کے اندر عمل سے سیکھتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بات کرنا یہ ان کی ذہن سازی کرتا ہے۔ آپ جو ہیں جس طرح ہیں وہ چیزیں منتقل ہو جائیں گی۔ انہوں نے دیکھا ہے اپنے والد کو کبھی جائیداد کے لیے پریشان، کبھی دولت کے لیے پریشان، کبھی اقتدار کے لیے پریشان۔ کبھی ایسا بھی تو ہو نا کہ ابا جی رات کو رو پڑے اور شدید روئیں تو بچے آ کے اماں سے پوچھیں کہ اماں جی ابا جی کو کیا ہوا ہے؟ تو ماں کہے پتر تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، یہ پریشان ہے، دیر ہو گئی ہے گئے ہوئے، اس کے اندر تڑپ ہے، یہ شہر رسول جانا چاہتا۔ جب بچے یہ والی تڑپ دیکھیں گے تو پھر حضور کی محبت پیدا ہوگی، پھر نبی پاک کی غلامی پیدا ہوگی، پھر ذوق اور طرح کا۔ میرے ابا جی محرم شریف سے پہلے نا بڑی عید آتی ہے ذیلاج کی، تو ایک چاول بڑے اچھے لائے، وہ اماں جی نے پکائے تو خوشبو بڑی عمدہ تھی، تو وہ بڑے خوبصورت چاول تھے، بڑے پسند آئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو والد صاحب کہنے لگے وہ چاول کتنے جو میں اس دن لایا تھا؟ تو والدہ کہنے لگی وہ پیارے بڑے تھے، صاف بڑے تھے، میں نے رکھ لی ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز دلوائیں گے۔ وہ زیادہ اچھے تھے، وہ میں نے ختم شریف کے لیے رکھے، نیاز کے لیے رکھے۔ دلوں میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں ماں باپ کے سبب سے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ، یعنی یہ سارا کام ظاہراً محبت ساری بچوں کے سامنے پیسوں سے ہوتی رہے، دولت اقتدار سے ہوتی رہے، اور انہیں کہیں چل محفل میں لے کے جاؤں اور وہاں سے تو محبت سیکھ کے آ، وہاں سے بھی سیکھے گا، لیکن جو ہمارے عمل سے سیکھے گا وہ کہیں اور سے سیکھ سکتا۔ تو اپنے لہجوں میں، انداز میں، اٹھنے بیٹھنے میں حضور کی محبت کا غلبہ کریں، درود پاک بہت کثرت سے پڑھیں۔